کراچی میں ایک بیوہ عورت اکیلی رہتی تھی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ لوگوں نے بدکاری کا الزام لگا کر اس پر ظلم کرنے لگے۔ وہ اچانک بیمار ہو گئی اور کسی نے مدد نہ کی اور وہ عورت مر گئی۔ لوگوں نے ایدی سینٹر بھیج دیا۔ جب وہاں پر اس عورت کو غسل دینے لگے تو وہاں سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ آج میری ساس اور نند شاپنگ کرنے کے لیے بازار گئی ہوئی تھی۔ میری نند کی شادی ہونے والی تھی، اس لیے زیادہ تر وقت اس کی شادی کی تیاریوں میں ہی گزرنے لگا تھا۔ میری پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت خراب تھی اور جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر میرے تو پاؤں زمین پہ ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ میرے شوہر اور ساس نے مجھے خاص طور پہ تاکید کی کہ تم اپنی صحت کا خیال رکھنا، جس چیز کا دل کرے بتا دینا۔ شادی کو 1 مہینہ ہوا تھا اور اللہ نے مجھ پر اتنی جلدی کرم کر دیا تھا۔ مجھے بھی اپنی خوش قسمتی پر ناز ہو رہا تھا۔ آج میری ساس کو گھر سے گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، تبھی دروازے پہ دستک کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک عورت کھڑی تھی۔ میں چونکہ اس محلے میں نئی آئی تھی اور میں گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں نکلتی تھی اور نہ ہی میں زیادہ لوگوں کو جانتی تھی۔ میں صرف انہی عورتوں کو جانتی تھی جن کی میرے ساس کے ساتھ رشتہ داری تھی یا پھر جن کا گھر میں آنا جانا معمول میں تھا۔ یہ عورت میرے لیے اجنبی تھی۔ اس نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا۔ چہرے پر افسردگی تھی اور آنکھوں میں بھی اداسی کا تاثر نظر آ رہا تھا، اور پھر حلیے سے وہ حاملہ معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت ایسی تھی کہ اس پر ترس آ رہا تھا، کیونکہ اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور وہ خاصی کمزور بھی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت حالات کی ستائی ہوئی ہے۔ اسے لے کر میں نے صحن میں بٹھا دیا اور اسے پانی پلایا تو وہ مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ میں سخت بھوکی ہوں، کتنے دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، مجھے پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا، اگر تم مجھے کھانا لا دو تو اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ وہ عورت اس حال میں تھی اور اس قدر بھوکی تھی، یہ خیال آتے ہی مجھے جیسے دکھ کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں اس کے لیے فوراً سے کھانا لے کر آئی تھی۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ عورت بیوہ تھی اور اسی محلے میں رہتی تھی۔ اس کا نام نسیمہ تھا اور یہ نام مجھے کوئی سنا سنا سا لگ رہا تھا۔ اکثر محلے کی عورتوں سے میں نے یہ نام سنا تھا، مگر وہ اس نام کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتی تھی اور نہ ہی نسیمہ محلے میں اچھی شہرت رکھتی تھی۔ میں جب بھی اپنی ساس کے پاس آ کر بیٹھتی تو وہ بات کو بدل دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں کبھی بھی ان کی بات مکمل طور پر سن نہیں پائی تھی، مگر اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نسیمہ کو اچھا انسان نہیں سمجھتی۔ مگر اب جب میں اس عورت کو دیکھ رہی تھی تو مجھے اس پہ ترس آ گیا۔ بھلا اس میں ایسا کیا تھا کہ کوئی انسان اس سے نفرت کرے؟ اور گھر میں جو بھی فروٹ وغیرہ تھا وہ میں نے تھوڑا سا شاپر میں ڈال کر اس عورت کو دے دیا اور اسے کہنے لگی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہاں پر آ جایا کرنا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑی اور کہنے لگی، آج تم یہاں پر اکیلی ہو اور تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو، اسی وجہ سے تم مجھے یہ بات کہہ رہی ہو، ورنہ تم کبھی بھی اتنی بڑی بات نہ کہتی۔ جب تمہاری ساس کو پتہ چلے گا کہ میں یہاں پر آئی ہوں تو نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اس کا انداز دیکھ کر میں حیران رہ گئی، وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ بھلا میری ساس نے اس کی وجہ سے مجھے کیوں برا بھلا کہنا تھا؟ کیا میری ساس کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ جب یہی بات میں نے اسے پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے محلے کے لوگ پسند نہیں کرتے، ان کے نزدیک میری شہرت اچھی نہیں ہے، وہ مجھے غلط عورت سمجھتے ہیں۔ یہ کہتی ہوئے اس کے چہرے پہ آنسوؤں کا ریلا بہنے لگا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور جب دروازہ کھولا تو سامنے نند اور ساس کھڑی تھی، اور جب وہ صحن میں آئی انہوں نے نسیمہ کو دیکھا تو میری ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ نسیمہ ڈر کر وہاں سے بھاگ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میری ساس نے مجھے وہ باتیں سنائیں۔ میں حیرت سے منہ پھاڑے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہی مہربان عورت ہے جو میری بلائیں لیتے ہوئے نہیں تھکتی تھی اور اب کیسے مجھ پر غصہ کر رہی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو میری ساس نے انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا تھا
عموماً میرے شوہر گھر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں کے کمرے میں جاتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے اور اس کے بعد ہی وہ میرے پاس آتے تھے، مگر آج ایک تو انہوں نے معمول سے زیادہ وقت ساس کے کمرے میں گزارا تھا، دوسرا ان کے چہرے پہ ہمیشہ سے زیادہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ آخر آج ایسا کیا ہوا ہے کہ میرے شوہر مجھ سے اتنے خفا ہیں۔ میں نے ان سے جب یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ تم نے آج نسیمہ کو گھر میں کیوں بلایا تھا اور اسے کھانا کیوں کھلایا۔ ان کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی بات بھی کر سکتے ہیں، اتنی چھوٹی بات۔ وہ ایک غریب عورت تھی اور اگر میں نے اس کی مدد کر دی تھی تو اس میں کیا قباحت تھی۔ یہی بات ان سے پوچھی تو وہ پھٹ پڑے، کہنے لگے کہ وہ بدنام زمانہ عورت ہے، تم نہیں جانتی کہ محلے کے لوگ اس سے سخت تنگ ہیں، وہ بہت ہی زیادہ بد کردار عورت ہے، اس کے شوہر کو مرے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس نے دوسری شادی نہیں کی، اس کے باوجود بھی وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ بتاؤ کیسے ہو گئی وہ حاملہ جب اس نے شادی نہیں کی؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بچہ ناجائز ہے۔ نہ جانے اس کا کیسے وہ حاملہ ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے گھر میں کتنے ہی لوگوں کا آنا جانا ہے اپنے شوہر کے منہ سے۔ اتنی بڑی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تب میں ان سے کہنے لگی کہ خدا کا خوف کھائیں، کسی عورت پر اتنا بڑا بہتان نہیں باندھتے، وہ عورت شکل سے ہی شریف نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے چھپ کر کسی سے شادی کی ہو، نکاح کیا ہو اور وہ کسی کو بھی بات نہیں بتا رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہو، وہ واقعی میں مظلوم ہو۔ مگر میرے شوہر اس کی طرفداری کرنے پر مجھ پر غصہ ہونے لگے، کہنے لگے اگر تم نے دوبارہ اس عورت کو گھر میں آنے دیا یا اس کی دوبارہ مدد کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ہمارے طور طریقوں کے مطابق رہنا ہوگا۔ محلے کے لوگ اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے اور تم نے اس کے گھر میں گھسا لیا۔ محلے کے لوگوں کو کتنی باتیں بنائی ہیں، یہ تو امی نے عورتوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، تم اس محلے میں نہیں آئی ہو، ورنہ اگر دوبارہ یہ حرکت ہوئی تو میں تمہیں اس غلطی کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے مجھے سنگین الفاظ میں دھمکی دی تھی اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے یوں غصے میں ڈانٹا تھا، جبکہ آج تک تو انہوں نے مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی اور میں ان کے اس رویے کی عادی نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے اور پھر وہ میرے آنسو دیکھ کر بے چین ہو گئے اور اب کی بار قدرے نرمی سے کہنے لگے کہ اگر کسی عورت کی محلے میں شہرت اچھی نہ ہو تو اس عورت سے فاصلے پہ رہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی جب کبھی میری ساس گھر پہ نہیں ہوتی تھی تو وہ اکثر گھر میں آ جاتی تھی، میں اس کو گھر میں اٹھانے کے بجائے اس دروازے سے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز اسے پکڑا دیا کرتی تھی۔ مجھے وہ عورت کبھی بھی غلط نہیں لگی تھی، مجھے نہ جانے کی اس پہ ترس آتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک مظلوم ہے اور وہ کسی مسئلے میں الجھی ہوئی ہے، وہ بہت پریشان ہے اور سب لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ محلے کے لوگوں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا تھا، اس سے پہلے اکثر لوگ اس کی مدد بھی کرتے تھے، اس کا خیال بھی رکھتے تھے، مگر اب جب سے وہ حاملہ ہوئی تھی تو محلے کے لوگوں نے اسے کلام تک کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اس سے پہلے وہ اکثر گھروں میں کام کر کے بھی اپنا گزارا کر لیا کرتی تھی، مگر اب کوئی گھر میں اسے گھسنے نہیں دیتا تھا تو کام کرتی کیا؟ یوں بھی اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ تو زیادہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس عورت کا سوچ سوچ کے ترس آنے لگا تھا۔ کافی سارے دن گزر گئے، نسیمہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی، اس کا کہنا تھا کہ نسیمہ گھر میں قید ہو کے رہ گئی ہے، آج کل وہ دروازے سے باہر بھی نظر نہیں آتی، اور میں سوچ کے پریشان تھی کہ نہ جانے وہ کس مصیبت میں الجھی ہوئی ہوگی، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس دن جب میری ساس اور نند گھر میں نہیں تھی تو میرے دل میں بار بار بے چینی پیدا ہو رہی تھی کہ میں ایک بار جا کر نسیمہ کو دیکھوں، اس کا حال احوال دریافت کروں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بیمار ہو گئی، جبھی وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے ایک ٹرے میں کھانا رکھا اور جب گلی میں جھانک کر دیکھا تو آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی نسیمہ کے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ دروازے پہ دستک دی تو کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ اندر سے نسیمہ کا نفقاہت زدہ چہرہ نظر آیا تھا، وہ بالکل زرد پڑ چکی تھی اور اس نے بہت مشکل سے دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ حیران رہ گئی۔ میں نے کھانے کی ٹرے اسے دی، اسے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کافی دن سے کھانا نہیں کھایا،
آپ ہی کھانا لے جائیں اور جلدی سے مجھے برتن واپس کر دیں۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، پھر کہنے لگی، تم اس محلے میں وہاں لڑکی ہو جسے خدا خوفی ہے، انسانیت ہے، ورنہ اس محلے میں رہنے والے لوگ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ میں نے اتنا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارا، مگر یہ لوگ میرے بارے میں غلط سوچتے ہیں اور مجھے بھی غلط لڑکی سمجھتے ہیں، جبکہ میں ایسی نہیں ہوں۔ میں تو گناہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ پھر یہ سب کیا ہے؟ آپ حاملہ کیسے ہو گئی؟ وہ کافی دیر خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری کافی دنوں سے طبیعت خراب ہے اور میرے لیے اپنی حالت کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ کروا سکوں۔ میں بس اس درد اور تکلیف سے مر رہی ہوں، اور اوپر سے لوگوں کی باتیں اور اذیت مجھے مزید تکلیف دے مبتلا کر رہی ہے۔ تم نہیں جانتی میں کتنی اذیت میں مبتلا ہوں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ اب تم جلدی سے گھر چلی جاؤ، اگر تمہاری ساس کو یہ بات پتہ چل گئی تو تمہارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور وہ تم پر غصہ کرے گی۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور تمہیں میری وجہ سے کسی سے باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی میں برتن اٹھا کر گھر واپس آ گئی تھی، مگر میرا ذہن مسلسل اسی عورت میں الجھا ہوا تھا۔ کافی دن گزر گئے۔ اس کے بعد میری ساس اور نند شاپنگ کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں گئی تھی، کیونکہ نند کے سسرال میں فوتگی ہو گئی تھی اور شادی کی تاریخ انہوں نے مزید آگے کر دی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ جو کپڑے لا چکی تھی گھر میں انہی کی سلائی کرنے میں مصروف تھی۔ سارا دن ان کا وقت اسی کام میں گزرتا تھا۔ میں لاکھ چاہنے کے باوجود بھی نسیمہ کے گھر میں نہیں جا سکتی تھی۔ شاید نسیمہ بھی اس بات کی طاق میں رہتی تھی کہ جب میری ساس نند گھر سے باہر جائیں تو وہ میرے گھر میں آئے۔ ہمیشہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ہی گھر میں آتی تھی۔ اب جب اس بات کو 2 ہفتے گزر گئے تو اس دن محلے کی عورتیں آئیں اور انہوں نے جو خبر سنائی اسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ عورتیں کہنے لگیں کہ نسیمہ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ کافی ٹائم سے وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ محلے کے لوگوں میں چیمگوئیاں ہونے لگی تھیں اور اب تو اس کے گھر سے بھی بدبو اٹھنے لگی تھی۔ تبھی محلے کے لوگ جب دیوار پھلانگ کر اس کے گھر میں گئے تو وہ مردہ حالت میں پائی گئی، مگر اب کوئی بھی اسے دفنانے پر تیار نہیں ہے۔ ابھی عیدی والوں کو فون کر دیا گیا ہے، وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، وہی اب اس عورت کو لے کر جائیں گے، اسے دفنانے کا انتظام کریں گے۔ اس عورت کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کتنے سنگ دل لوگ تھے یہ! ایک مردہ عورت کی بھی ان کی آخری رسومات ادا کرنے پر تیار نہیں تھے۔ اس نے جو گناہ کیا تھا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا، مگر نہ جانے کیوں لوگ اس کے لیے خدا بن بیٹھے تھے اور خود ہی انہوں نے اس کے لیے سزا تجویز کر دی تھی۔ تبھی میری ساس کہنے لگی کہ خس کم جہاں پاک، اچھا ہے وہ عورت مر گئی۔ اس نے محلے کو خراب کیا ہوا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سے یہ محلہ صاف ہو گیا ہے، ورنہ بچیوں پر اس کی وجہ سے غلط اثر پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو حیرت سے دیکھا تھا، وہ خود بھی ایک بیٹی کی ماں تھی، وہ کسی دوسرے کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ میری ساس کا یہ روپ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ یہ روپ اس سے بہت مختلف تھا جب وہ میرے گھر میں میرا رشتہ لینے کے لیے آتی تھی، تو وہ بہت ہی زیادہ پیار اور محبت سے میرے ساتھ پیش آتی تھی۔ ان کا یہ مہربان روپ دیکھ کر ہی میں دل سے ان کی عزت کرنے لگی تھی۔ حالانکہ اس کے علاوہ میرے لیے اچھے اچھے خاندانوں کے رشتے بھی آئے ہوئے تھے، مگر یہ میری ساس کی زبان کی مٹھاس ہی تھی جو میرے گھر والوں نے ان رشتوں کے بجائے میری یہاں پر شادی کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عورت بہت اچھی ہے، یہ تمہیں بہت خوش رکھے گی، کیونکہ مجھے شادی کے بعد اپنی ساس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نہ تو وہ میری ذاتی معاملات میں مداخلت کرتی تھی، نہ ہی مجھے بلا جواز روک ٹوک کرتی تھی۔ مگر اب جب ان کی میں نے یہ سنگری دیکھی تو میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ خود بھی بیٹی کی ماں تھی اور انہیں تو نرم دل کا ہونا چاہیے تھا۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ ان عورتوں کو سمجھاتی کہ وہ ایک اکیلی عورت ہے اور اس کے ساتھ یوں ہمیں پرخاش نہیں رکھنی چاہیے۔ یوں بھی وہ مر چکی ہے، اس کے مرنے کے بعد تو جلد سے جلد اسے آخری آرام گاہ تک پہنچانا چاہیے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے۔ مگر میری سانس بھی ان کے خلاف زہر اگل رہی تھی۔ سب عورتوں کا کہنا تھا کہ جب تک اس کا شوہر زندہ تھا تب تک اس نے بہت اچھے سے زندگی گزاری تھی،
شرافت سے گھر میں رہتی تھی اور محلے کے کسی شخص نے تو اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ کبھی بلا ضرورت گھر سے باہر نکلی تھی۔ مگر شوہر کے مرنے کے بعد بھی اس نے 1 سال بہت اچھے سے گزارا تھا، مگر 1 سال کے بعد نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا جو اس قدر بدل گئی تھی۔ اکثر محلے کے لوگوں کو اس کے گھر میں دیوار کوٹ کر پھلانگتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر وہ خود بھی شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیتی تھی۔ تب وہ مرد بھی جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہتے کہ یہ عورت پاگل ہے، پہلے خود دعوت گناہ دیتی ہے، گھر میں بلاتی ہے، اور پھر بعد میں خود ہی شور مچا کر محلے کو اکٹھا کر لیتی ہے۔ نہ جانے یہ لوگوں کی توجہ چاہتی ہے یا یہ محلے کے تمام مردوں کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اس عورت کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت خراب ہونے لگی تھی، اوپر سے اس کا دن بدن بڑھتا ہوا پیٹ بھی لوگوں کو اس کی طرف سے مشکوک کر رہا تھا۔ یہ چیز بتا رہی تھی کہ وہ حاملہ ہے، اور پھر دنیا والے بھی اسی طرح اس کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ دنیا میں بچہ آ جاتا تو تب وہ عورت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، مگر اس عورت کو جیسے اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر کسی کے ساتھ نکاح کیا تھا، شادی کی تھی، تو وہ سچائی کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر سکتی تھی، مگر وہ اس بات پر بھی تیار نہیں تھی۔ نہ ہی وہ یہ بات مانتی تھی کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی گناہ کیا ہے، اور اب جب وہ مر چکی تھی تو اس کا گناہ اس کے ساتھ بھی مر چکا تھا، مگر لوگ اسے معاف کرنے پر تیار نہیں تھے۔ پھر عیدی والے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور 2-3 گھنٹے کے بعد جو خبر محلے میں گردش کرنے لگی، اس نے سب لوگوں کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر پشیمان تھے، ایک دوسرے سے نظریں چرانے پھر رہے تھے۔ وہ لوگ جو اس پر الزام تراشی کر رہے تھے، اس پر بہتان باندھتے تھے، اور اب وہ سب ایک دوسرے سے شرمندہ تھے۔ انہوں نے ایک بیوہ عورت کو جو اکیلی تھی، جس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، آگے پیچھے جس کا کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس عورت پر بہتان باندھتے ہوئے محلے والوں کو شرم نہیں آئی تھی۔ اگر اس کے گھر میں محلے کے والدین لوگ دیوار کود کر گئے تھے، اور اگر انہوں نے اسے آوارہ بدچلن کہا تھا، تو یہ کہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عورت بدکردار تھی؟ اگر وہ بدکردار ہوتی، اگر اس نے ان مردوں کو خود گھر میں بلایا ہوتا، تو پھر اس نے شور مچا کر باقی لوگوں کو گھر میں اکٹھا کیوں کر لیا؟ وہ رو رو کر اپنی عزت کی دہائیاں کیوں دے رہی تھی؟ یہ بات سمجھنے پہ کوئی تیار ہی نہیں تھا، مگر اب جو رپورٹس آئیں تو انہوں نے سب کو شرمندہ کر دیا۔ اس عورت کو آنتوں کا کینسر تھا، وہ حاملہ نہیں تھی، بلکہ اس بیماری کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول رہا تھا، اور اس کو دیکھ کر لگنے لگا تھا کہ وہ حاملہ ہے، مگر چونکہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس لیے اس کا دل مطمئن تھا۔ تبھی وہ کسی کو صفائی دینے کے بارے میں تیار نہیں تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، نہ ہی وسائل تھے۔ وہ اسپتال جا کر سچ کو سب کے سامنے لا سکتی، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتی، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور سب لوگوں نے پھر اسے ہی غلط قرار دے دیا۔ اب جب میں نے اپنی ساس کو بھی شرمندہ اور نظریں چرائے دیکھا، تو تب میں ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی، ان سے کہنے لگی کہ اتنی بڑی بات آپ لوگ اس عورت کے بارے میں کہتے رہے، اور وہ عورت جب وہ مر بھی چکی تھی، تب بھی آپ لوگ اس گناہوں کو اس سے منسوب کرتے رہے جو اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ اگر آپ لوگوں نے اس کی بات پر یقین کیا ہوتا، اس کا علاج کروانے کی کوشش کی ہوتی، اسے اسپتال لے کر گئے ہوتے، تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ بر وقت علاج کروانے پہ وہ عورت بچ سکتی تھی، مگر وہ غریب اور بیوہ تھی، جو وہ اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے مر گئی۔ نہ جانے 2 ہفتوں سے اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ 2 ہفتوں سے وہ بھوکی تھی، اور بھوک کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ہی مر گئی تھی۔ تو کیا محلے کے لوگوں سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا محلے کے لوگ اس بارے میں باز پرس نہیں کی جائے گی کہ آپ نے اس عورت کا خیال کیوں نہیں رکھا، جبکہ رب تو کہتا ہے کہ اگر تم کسی بیمار کی عیادت کرو اور سمجھو کہ تم نے مجھ سے ملاقات کی، مجھے دیکھ لیا، وہ بھی تو بیمار تھی، تب کوئی اس کی عیادت کے لیے کیوں نہیں گیا؟ کیوں سب نے سچ جانے بغیر اسے مجرم قرار دے دیا تھا؟ کیا آپ لوگ اپنے آپ کو معاف کر پائیں گے؟ کیا آپ لوگ اس احساس سے جرم سے نکل پائیں گے کہ آپ کی وجہ سے ایک مظلوم اور غریب عورت موت کے منہ میں جا پہنچی؟ آپ لوگوں نے اپنے رویے سے اس کو قائل کر دیا،
मेरी सास नजरें चुराने लगी और कहने लगी, जो मोहल्ले वालों ने कहा मैंने बस उस पर यकीन कर लिया, और इसको भी तो गलती है। अगर वो सच्ची थी तो वो अपना चेकअप करवाती, रिपोर्ट सबको दिखाती, सबको मालूम हो जाता कि वो कितनी सच्ची हैं। तब मैं ज़ोर से हंस पड़ी और कहने लगी कि उसके पास तो पैसा भी नहीं था, वो कहाँ से डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट्स बनवाती। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी और तो शायद इस सब के बारे में जानती भी नहीं थी। मगर आप लोग तो ये सब कर सकते थे। आप लोगों ने बगैर सबूत के उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद मोहल्ले के लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस बात को भुला दिया था कि उनके दरमियान नसीमा नाम की कोई औरत भी रहती थी। मगर मेरे दिलो दिमाग में वो औरत आज भी ताज़ा थी। आज भी मैं उसके साथ होने वाले जुल्म के बारे में सोचती हूँ और कुटती रहती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। इस कहानी के मुताल्लिक अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। सुनो ज़रा को सुनते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा पामान।